بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروقت ٹی وی کے پروگرام کربلا ایک درسگاہ کے عنوان سے آپ کا میزبان اکبر حسین زاہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ عبدالمتین اخندزادہ صاحب شریک گفتگو ہوں گے اور ان کے ساتھ ہمارے بروقت کے مالک جناب نوید حیدر ہاشمی صاحب بھی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ عزیزان محترم، محرم الحرام کا ظاہر آغاز ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے وہ ہر طبقہ، ہر مکتب فکر اپنی طرح سے، اپنے پیرائے میں، اپنے تناظر میں منانے کی کوشش کرتا ہے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین کے غم میں ماتم کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ حسین کے غم میں ماہ محرم میں سیاہ لباس پہننا چاہیے یا نہیں، یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے۔ لیکن کچھ ہمارے پاس مسلمات ہیں، ہم ان مسلمات کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں محترم جناب نوید حیدر ہاشمی صاحب بھی میرا بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ انسانی سماج میں ریاست کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو خلفاء تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کربلا کو دبانے کی کوشش اس لیے کی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کربلا کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی، عامت المسلمین کے سامنے آ گئی، تو مسلمان ہمارے خلاف بغاوت کریں گے، ہمیں تختہ سے اتار دیں گے۔ تو کیا ایسا نہیں ہوا ہے تاریخ کے اندر کربلا کے متعلق جو عامت المسلمین، ٹھیک ہے، جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یعنی خانوادہ نبی سے جس طرح وہ اصحاب کے اوپر جانوں کو نچھاور کرتے ہیں، ویسے ہی مسلمان اہل بیت نبی پر زیادہ نچھاور کرتے ہیں۔ آج کا جو دور ہے، آج 2023 ہے، ٹھیک ہے، جب کربلا میں حسین ابن علی مارا گیا تو کوفہ شام والوں کو نہیں پتا تھا کہ کربلا میں کون مارا گیا۔ شاید 100 سال کے بعد بڑی مشکل سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا تھا کہ کربلا میں اتنا فاجعہ اور بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کربلا ایک یونیورسٹی ہے عالمی انسانیت کے لیے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا دنیا کی جو ریاستیں ہیں ان کے لیے کربلا جس طرح اس زمانے کے مسلمان سلاطین کے لیے چیلنج ہوا کرتی تھی، تو آج کے زمانے کے سلاطین اور آج کے زمانے کے حکمرانوں کے لیے بھی کربلا ایک طرح کی چیلنج ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال کیا غازی صاحب آپ نے، لیکن ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ دیکھیں، ہماری اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کربلا کو تو رکھیں ذرا سائڈ پہ، آپ حکومتی مشینری کی بات کر رہے ہیں، آپ سیاسی پولیٹیکل انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں، کربلا تو سائڈ پہ رہا۔ حضرت علی علیہ السلام جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام، ان پہ شب و ستم، ان پہ جمعہ کے خطبوں میں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تاریخ کا یہ المیہ ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، منہ موڑنا چاہے تو موڑ لیں، تاریخ سے کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ تو جب آپ کے امام حسین کے والد کے ساتھ، جب کہ ابھی کربلا کا نام و نشان بھی نہیں، اس وقت یہ بنیادیں رکھی گئی کہ ایک خلیفہ، چاہے اس کو چوتھا خلیفہ آپ کہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، پہلا یہ ہوتا ہے، لیکن امیر المومنین تو ہیں، خلیفۃ المسلمین تو تھے حضرت علی، تو ان کے اوپر باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں کب تک، یہ جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آ کے انہوں نے یہ آ کے جو ہے یہ سلسلہ بند کروایا، پابندی لگوائی، ورنہ تو یہ کب کی بات اور کب سے شروع ہوئی؟ تو یہ بنیادیں تاریخ کا جبر تو ادھر سے شروع ہو گیا۔ بیسیکلی کربلا ایک وقوع نہ کہیں، کربلا کو جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک علامت ہے، جہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں پہ ظلم کے خلاف کوئی حسین بن کے کھڑا ہوگا، وہ کربلا ہے۔ بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے قرآن کی، ہمارے اندر بھی ایک کربلا ہے۔ تو یہ کربلا جو ہے یہ سفر کرتی ہوئی آج تک، اگر ہم جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ 2023 کی اگر ہم بات کریں تو بلا شبہ اگر ہم اپنے تصور کی آنکھوں سے دیکھیں، اگر دیکھیں تو آج بھی کوئی کربلا سے کم نہیں ہے، لیکن صرف یہ بات ہے کہ کربلا کو سوشل میڈیا کے دور میں کہیں نہ کہیں دھندلا گئی ہے وہ کربلا۔ بیسیکلی کربلا تو اصولوں کا نام ہے، جو ہم نے لینے ہیں وہاں سے، جو ہم نے درس وہاں سے لینا ہے، جیسے بھی مدنی صاحب نے بھی فرمایا
تو بھائی جان یہ المیہ رہا ہے، یہ اس وقت سے بھی معاملات رہے ہیں، اور سیاسی سرپرستی میں کربلا کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن جتنا بھی حق کو دبایا گیا تاریخ گواہ ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ رد عمل کے طور پہ، شدید رد عمل کے طور پہ. دیکھیں آج امام حسین، اگر آپ بات کریں کہ کربلا کو دبایا گیا، تو کربلا صرف اسلامی حجرے سے نکل کے آپ کے کلیساؤں تک پہنچ گئی. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، کلیساؤں تک پہنچ گئی، مندروں تک پہنچ گئی. یعنی یہ کربلا کا ایک حق کے اوپر ہونے کا بالکل. میں کہ دیکھیں دنیا میں ظالم مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ظالم شیعہ بھی ہو سکتا ہے، ظالم سنی بھی ہو سکتا ہے، ظالم ہندو بھی ہو سکتا ہے، ظالم مسیحی بھی ہو سکتا ہے، ظالم میں یہودی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح مظلوم بھی، مظلوم شیعہ بھی ہو سکتا ہے، مظلوم سنی بھی ہو سکتا ہے، مظلوم مسیحی بھی ہو سکتا ہے، مظلوم یہودی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم دنیا کے انسانوں کو دو حصوں میں بانٹتے کہ دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، یا تو وہ ظالم ہے یا تو مظلوم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس تصور کو لے کے ہم آگے بڑھیں، اس تصور کو لے کے ہم آگے بڑھیں، چونکہ اسلام نے جتنی مذمت ظلم کی ہے، ناانصافی کی ہے، شاید اتنی مذمت کسی اور چیز کی نہیں کی ہے. اور اسلام نے جتنا زور مظلوم کی حمایت پہ لگایا ہے، شاید اتنا زور کسی اور جو ہے وہ عبادت پہ اسلام نے نہ لگایا ہو. صحیح. تو کربلا ٹھیک ہے، در حقیقت ظالم اور مظلوم کو ہم ایک مکتب کے طور پر لے لیں کہ کربلا نے ہمیشہ جبر کے خلاف قیام کیا ہے. آج یہودی بھی حسین ابن علی کے چہلم پہ کربلا پہنچتا ہے، صحیح. ہندو بھی پہنچتا ہے، سکھ بھی پہنچتا ہے، مسلمان بھی پہنچتا ہے. مسلمان کے جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے سب پہنچ جاتے ہیں حسین کے حضور سلام کرنے، سلام عقیدت. لیکن اس سے پہلے ایک غلطی جو ہم سب سے ہو گئی ہے وہ یہ ہے، یعنی ہم نے یزید کو سنی بنا کر پیش کیا لوگوں کو، حسین کو شیعہ بنا کر ہم نے پیش کیا. یزید کو سنی بنا کر پیش کیا، انہوں نے بھی انصاف نہیں کیا، اور جنہوں نے حسین کو شیعہ بنا کر پیش کیا انہوں نے بھی انصاف نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ حسین ابن علی عالم انسانیت میں بسنے والے مظلوموں کا امام ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو. بالکل صحیح. اور یزید ظلم کا استعارہ بن چکا ہے، ظلم کی علامت بن چکا ہے. یعنی آپ اگر کوئی گھسیٹ کے اس کو اپنا مکتب بناتا ہے تو وہ اپنے مکتب فکر کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کربلا کو ہم اس اینگل میں، اس پہلو سے لے کر آگے بڑھیں کہ کربلا نے در حقیقت ظلم و جبر اور ستم کے خلاف قیام کیا ہے، یعنی جبر کی جڑیں کاٹی ہیں، تو یقیناً اس بنیاد پہ یہودی بھی آپ کی طرف آئے گا جو مظلوم ہے، عیسائی بھی آپ کی طرف آئے گا جو مظلوم ہے، ہندو بھی آ جائے گا جو آپ کی طرف. ٹھیک ہے؟ تو ظالم چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بہت سارے شیعہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے آج بھی شاید وہ ظالم ہو، ظلم کے زمرے میں آتے ہوں. بہت سارے سنی ایسے ہو سکتے ہیں جو ظلم کے زمرے میں آتے ہوں. تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ کربلا کا حق ہم اس طریقے سے ادا کریں کہ کربلا کو ہم خط فاصل کرا دیں ظلم اور مظلوم اور ظالم کے خلاف؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ واقعی اصل میں کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے. دیکھیں جب ہم فرش عذاب چاہتے ہیں، ہم حسین کو تو روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ ان پہ ظلم ہے. لیکن جب ہم اپنے ذاتی مفادات کی محافظت کرنی ہو تو وہاں پھر ہمیں یزید کا ظالم ہونا ہمیں پھر زیادہ پیارا لگتا ہے. امام حسین کا کردار، امام حسین کا جو فلسفہ ہے وہ ہم مستعار لیتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے. جہاں ہمیں حسین چاہیے ہوتا ہے وہاں ہم لے لیتے ہیں کہ نہیں جی امام حسین تو بڑے مظلوم ہیں، اور وہی مظلوم اور آپ جو دنیا میں معاشرے میں کر رہے ہیں وہ آپ ظالم کا کردار ادا کر رہے ہیں. کوفہ منافقت کا ستارہ بن گیا. لیکن وہی آپ والی بات ہے کہ جب ہم، کیا منافق شیعہ نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شیعوں میں بہت سارے منافق ہیں، بھری پڑی ہے، یعنی منافقت دنیا بھری پڑی ہے. ابھی شاید دوست میرے ناراض بھی ہو جائیں لیکن ہو جائیں. یعنی وہ آپ نے ٹھیک کہا، میں آپ کی بات کو نوٹ کرتا ہوں کہ بھائی میرے شیعوں میں کیا کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا منافقت کرنے والا نہیں ہو سکتا؟ کیا ظالم نہیں ہو سکتا؟ تو پھر یہ تو شیعہ کو سوچنا ہے نا
یہ تو پھر اس سنی کو سوچنا ہے نا کہ اگر وہ محمد مصطفیٰ کو چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا جو نواسہ ہے اس پہ اگر ظلم ہوا ہے تو وہ جو آپ نے حد فاصل کہا ہے، دیکھیں المیہ، پھر میں دوسرا المیہ کہوں، وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کربلا کے میدان میں، ادھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو فرق کیا تھا؟ دونوں مسلمان تھے نا بظاہر، یعنی ہمارے لیے جو بالکل تھے نا، ان کے کہہ رہے تھے کہ جلدی کرے امام حسین کو قتل کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی. کتنا بڑا دھبا ہے متین صاحب. پہلے تو ہمیں اپنے معاملات ہم دیکھیں نا، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، حنبلی، شافعی، مالکی، ہم نے اپنے آپ کو خانوں میں تقسیم کر لیا ہے اور اپنے حساب سے ہم چیزوں کو لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے. لیکن اس سے بہتر وہ ہندو ہے جو حسین کو حسین سمجھتا ہے، جو واقعی کہتا ہے کہ یار یہ واقعی یہ ایک مظلومیت کا اشارہ اور ظلم کے آگے ڈٹ جانے والے کردار کے طور پہ دیکھتا ہے. میں اس عیسائی کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اس مسیحی کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اس گردوارے کو، کربلا ہوئی جیسے میں نے کہا کربلا ایک خیمے سے کربلا نکلی، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ کربلا کے خیمے سے حسینیت نکلی، وہ گردواروں نے بھی اس کو تسلیم کیا، اس کو کلیساؤں نے تسلیم کیا، اس کو مندروں نے بھی تسلیم کیا، ہم نے تسلیم نہیں کیا. ہم نے حسین کو پکڑ کے اور کربلا کو پکڑ کے ایک ہی اس نے خانے میں ہم نے رکھ دیا اور اپنے حساب سے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. حسین کو ایک خاص دائرے کے اندر جی آپ سوال گہرا کر لیتے ہیں تو نوید صاحب کے لیے راستہ چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنے پورے جذبات کا اظہار کریں. ٹھیک ہے. تو ابھی سادہ سی بات یہ ہے کہ حسینیت اور یزیدیت جو ہے وہ دو طرز حکمرانی کا نام ہے. کیا کہنے، ہم نے جب اس کو مسلک بنایا تو یہاں ہم نقصان میں ہو گئے. بالکل. سوال یہ ہے کہ اچھی طرز حکمرانی ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں اچھی ہے؟ طرز حکمرانی رسالت کی بنیاد ہے. عرب دیکھیں، ہم تو عرب نہیں ہیں، نہ اب ہم عرب بن سکتے ہیں، جی ہاں، نہ ہم تو علم اور عقل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں محمدی اسلام چاہیے، ہمیں عربی اسلام سے ہم ہمارے سے کوئی تعلق نہیں عربوں ہے. کا اپنا کلچر ہے، اپنی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہے، ہم عربوں کی تاریخ میں کیوں آپس میں الجھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ عباسی ہے، یہ فلاں ہے. بالکل ایسا ہے، یہ جو خلفائے راشدین ہیں یہ قریش تھے چاروں یا نہیں تھے؟ عرب تھے یا نہیں تھے؟ بالکل. تو ہمارا تو سوال ان کے طرز حکمرانی سے ہے، اور یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، یہ الہامی بحث ہے، یہ آفاقی بحث ہے، یہ شریعت اور وہی کے اس فریم ورک کے اندر ہے، اور اس فریم ورک نے خود اجازت دی ہے. یہ جو ہم نے مسالک کے بنیاد پہ اس طرح کے وہ کھڑے کیے ہیں کہ آپ کوئی بات کریں گے تو میں لڑنے جھگڑنے پہ تیار ہو جاؤں گا، میں کوئی بات کروں گا اسی طرح لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس اوزار تو پہلے سے موجود ہے نا. ہماری جو فقہی مباحث ہے اس نے مسلمانوں کو قید کیا ہے، بالکل. اس نے ہمیں راحت نہیں پہنچایا نا. ہمارے ابھی آپ نے کسی نے کہا 35 حکمران گزرے ہیں، کسی نے کہا 17 گزرے ہیں، 500 سال گزرے ہیں. تو اس 500 سالوں کی بنیاد پہ تو ہماری فقہی مسالک موجود رہے ہیں، کہیں میں موجود رہا، کہیں آپ موجود رہے ہیں. تاریخ کے اس بڑے جبر سے آپ کیوں آنکھیں بند کرتے ہیں؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں آج کے لوگوں کے لیے، آج کے خواتین کے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے، آج کے عام انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے. حسینیت اور یزیدیت جو ہے وہ دو الگ طرز حکمرانی کی بحث ہے. امام حسین اس لیے کھڑے ہوئے کہ خلافت سے، رسالت سے جو ایک صحیح طرز حکمرانی، جس میں صحیح طرز حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ مکہ اور مدینہ کے اندر تو امن آیا، خوشحالی آئی، انسانی احترام آیا. آج کے زمانے میں جو ہم میونسپل سروسز کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ہر انسان کی عزت اور تکریم آیا. مرد کی اپنی جگہ ہے، خاتون کی اپنی جگہ ہے، مسافر کی اپنی جگہ ہے، کاروباری آدمی کی اپنی جگہ ہے. رسالت نے تو اس فریم ورک کو بنایا نا. خلافت میں اس کو تھوڑا بہتر جی ہاں، کر لیا ہے، وسیع کر لیا وقت ملا. ہے، جی ہاں، اور وہ پوری انسانیت کے لیے وہ اثاثہ منتقل ہونا تھا. یہاں آ کے ہم نفسانی خواہشات کا شکار ہوئے. وہ جو قرآن کہتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ نفس ہمارا زیادہ غالب ہو جاتا ہے، آپ نفس مطمئنہ کو بھول جاتے ہیں. یہ تو انسانی ایک کشمکش ہے نا، وہ چل رہی ہے. موسیٰ و فرعون، شبیر و ہم یزید، اس کو آگے جب مسلک میں تقسیم کر لیتے ہیں تو پھر میں اپنی کمزوری کے لیے یزید کی بھی حمایت کروں گا. یزید کا کوئی کام تو ہمارے لیے قابل فخر نہیں ہے نا، کہیں کسی انسانی تاریخ کے کسی دائرے میں نہیں رہا ہے. اور آج بھی کوئی یزیدیت قائم کرنے کے لیے کوئی فرد قربانی نہیں دیتا ہے، کوئی جماعت نہیں بناتا ہے، کوئی کڑا نہیں ہوتا ہے. آج تو کسی صدی میں لوگ ہمارے اس کردار کو کیسے کہیں گے کہ اگرچہ ہم پورا معاشرہ تقسیم تو ہے اس وقت بھی، ہمارے تو اس وقت عملاً جو ہے وہ امروں کے گود میں بیٹھ کے ہم اس کے لیے جو ہے وہ ساری بات کرتے ہیں.
تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں مسلمانوں نے امن قائم کرنا ہے دنیا میں تو خود ایک طالب علم کے طور پہ اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ شعور نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کو اوپن کر دیں. جب ہم تو فقہی قاعدے کی آج کی سائنس اور علم اور شعور کی دنیا میں اب تعبیر و تشریح کریں گے تو مسلمان بھی اس میں مطمئن ہوگا, یہ جو علم اور عمل کا فاصلہ ہے وہ کم ہوگا, اور میں اور آپ کی نسلیں جو ہے وہ عمل کے قابل ہو سکیں گے. ہم فطرت سے تو انکار نہیں کرتے بلکہ ہم اسے چاہتے ہیں کہ عملی طور پہ تو انسانوں کی رہنمائی فطرت نے کرنی ہے, وحی نے کرنی ہے, شریعت نے کرنی ہے, دین محمدی نے کرنی ہے. لیکن اگر میں اور آپ اس کی تعبیرات کو الٹے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور صدیاں ہو گئی ہے اور ہم مسلک پہ اور ردے چڑھا رہے ہیں, فقہ پہ اور ضابطے مضبوط کر رہے ہیں, تو عملاً ممکن نہیں ہے کہ ہم حسینیت اور یزیدیت کی عام فہم تشریح کر سکیں. جو بری طرز حکمرانی ہے وہ یزید کا حصہ ہے. جو حقیقی طرز حکمرانی ہے, جہاں امن ہے, جہاں ڈیولپمنٹ ہے, جہاں راحت ہے, جہاں خوشحالی ہے, جہاں میری عزت اپنی جگہ محفوظ ہے, آپ کی عزت اپنی جگہ محفوظ ہے. اسلام کا آپ کی زبان سے کیا دلچسپی ہے؟ اسلام تو تمام زبانوں کا احترام کرتا ہے. اسلام کا جن سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو ابھی ہمارے یہاں تو ابھی ہم خطبہ جو ہے وہ دلائل دیتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کم ہے اور مردوں کے زیادہ ہے, اور اگر کہیں نہ کہیں سے آیات اور حدیث اور فقہ کا حوالہ دیتے ہیں تو عمل میں تو ہم نے طے کیا کہ ہم نے خواتین کو کوئی حق نہیں دینا, ہم نے نوجوانوں کی کہیں بات نہیں سنی ہے. یہ جو سارے مسائل ہیں یہاں آ کے ہم الجھ جاتے ہیں. وہ جو اصل حقیقی حسینیت ہے, میں اپنی دانش میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ حسینیت کی بنیاد تو آج کا علمی اور شعوری ارتقاء ہے, اور وہ آج کی سائنس ہے, اور وہ آج کی جو فطری آفاقی جو کائنات کی وسعت ہے, اور وہ پورے عالم انسانیت کا ورثہ ہے, میراث ہے. میں تو مسلمان ہونے کے اس میں بھی نہیں ہوں کہ ہم اسے مسلمان کے تابع کر لیں. کچھ جائز کے کہ ہم اسے شیعہ بنائیں اور آپ شیعہ بنائیں, میں سنی بناؤں, یا میں شیعہ بنوں آپ سنی بنائیں. اس سے تو ہم ڈیولپمنٹ سے دور ہو گئے, اور ہم بنیادی طور پہ جو ہمارے اوپر عالم انسانیت کی رہبری کا فریضہ ہے, سوال ہے, مسلمان تو عملاً اس سے ہم پیچھے آ رہے ہیں, آپس میں ہم لڑتے رہے. اسے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے خلاف تقریر کروں, آپ میرے خلاف تقریر کریں, یہ تو ہم کر رہے ہیں پچھلے کئی صدیوں سے. لہٰذا کربلا کو کسی خاص دائرے کے اندر بند کر دینا, حسین کے اوپر کسی مکتب اور فقہ اور فرقے کا غلاف چڑھانا میری نظر میں حسین ابن علی کے ساتھ انصاف نہیں ہے. پھر وہی جوش ملی آبادی کے بقول کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو حسین ابن علی نے جبر کے خلاف جہاد کیا, نا انصافی کے خلاف علم بغاوت اس نے بلند کیا, اور اپنا پورا کنبہ دین محمدی کے تقدس اور حرمت کو بچانے کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا. تو اس دعا کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت سے ہم رخصت ہو جائیں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو, تمام مسلمانوں کو حسین ابن علی سے درس صبر استقامت لینے کی توفیق عنایت فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.